دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ثم أتتكم الساعة وغير الله. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر مجھے ذرا اس حوالے سے بتائیے، ان سے پوچھیے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اور اس کی سزا آ جائے یا تم پر تمہاری موت کی گھڑی تمہارے سامنے ہو، کیا اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو تم پکارو گے، اوروں کی طرف رجوع کرو گے؟ ذرا ان سے پوچھ کر بتائیے اگر تم سچے ہو جو تم کچھ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور وہ غیر تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تمہارے کام آ سکتے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ جب تم پر مشکل گھڑی اور وقت آتا ہے تو اس وقت کس کو تم پکارتے ہیں؟ قل ارأیتکم. حضرت امام فرا جو لغت کے امام ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یہ دو معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک رویت بصری کے لیے کہ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، یعنی دیکھ کر ذرا غور کر کے بتاؤ، یا دوسرا اس کا معنی ہے اخبرنی، مجھے خبر. یہاں اسی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے ان سے کہ مجھے ذرا خبر دو، غور کر کے بتاؤ کہ اللہ کی اچانک تم پر گرفتاری یا اللہ کا عذاب آ جائے، تم پر کوئی اس کی پکڑ آ جائے، اس کا عذاب آ جائے. او اتتکم ساعہ کا لفظ عام ہے، اس سے مراد موت کی گھڑی، اس سے مراد دنیا کے اندر سچی جماعت کے غالب آنے کا وقت جب کہ انقلاب پیدا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ غلبہ پا لے اور مجرموں کو سخت سزا ملے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ابو جہل نے کوکنی کو کہا کیا تم نے اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا، دیکھ لیا اللہ کا وعدہ میری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے. تو اللہ نے تم ظالموں سے بھی وعدہ کیا ہے اور مظلوموں سے بھی وعدہ کیا ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے تم سے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والوں سے کہ انہیں زمین کی حکمرانی عطا کرے گا، تو ظالموں کو سزا بھی دے گا. تو ظالموں کی سزا کی کوئی گھڑی آ جائے تو پھر بتاؤ اس وقت کون تمہاری سپورٹ کرے گا، کون تمہیں بچائے گا؟ اغیر اللہ تم، اللہ کے سوا کوئی اور ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کو پہنچے؟ ان کو تم صادق کی طرف غور کر کے بتاؤ اگر واقعی تم سچے ہو تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ بلکہ آگے خود اللہ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم اسی کو پکارو گے اور وہی فیکشف ما تدعون الیہ شاء، اگر وہ چاہے تو جس کی طرف تم اس کو پکار رہے ہو یا پکارو گے اس کو وہ دور کر دے گا. وتنسون ما تشركون، اور جن کو تم اللہ کا برابری کا درجہ دے رہے تھے، شریک ٹھہرا رہے تھے، اس کو اس وقت تم بھول جاؤ گے. قرآن مجید نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ جب ان پر سخت اور کٹھن حالات آ جاتے ہیں، مثلا سمندر میں سفر کر رہے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، سمندر میں جہاز پر سوار ہیں، موجوں نے طوفان نے گھیر لیا،
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت بڑے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، بڑی اللہ سے پکے وعدے کرتے ہیں، اللہ اگر تم نے اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیا، آئندہ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، کسی اور کی طرف نہیں جانے گے۔ یہ انسان کی فطرت کو جو جوڑا گیا ہے، انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس کی محبت، اس کا تعلق موجود ہے۔ جب انسان مشکل اور کٹھن حالات میں پھنس جاتا ہے تو اس کے سامنے سوائے اللہ کے اور کوئی سہارا نہیں ہوتا، اسی کو پکارتا ہے۔ تو جو ذات تمہاری فطرت کی آواز ہے اس کو چھوڑ کر اور طاقت اور قوتوں کی طرف دوڑے لگانا، ان کی طرف جانا، ان پر اعتماد کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، یہی حماقت ہے۔ اور یہاں قرآن نے ایک اور لفظ بتلایا، فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اللہ تمہاری تکلیف کو جو تم پر آتی ہے اگر چاہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن میں جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو پکارو، اور وہ ہر پکار والے کی پکار کو کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو، لیکن یہ تو کہا ہے کہ اللہ ہر پکار والے کی پکار سنتا ہے، مضطر کی پکار بھی سنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی پکار کو قبول بھی کرے۔ قبول اسی کی کرتا ہے انشاء، اگر وہ چاہے، جی وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا اس کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ سے بہت چیزیں مانگتا ہے، اور بس اوقات اس کے لیے وہ چیزیں اس کو دینا مناسب نہیں ہوتی، اس کی اپنی فہم کے مطابق اس کے لیے بڑی ضروری ہے، لیکن اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اسے یہ نعمت مل گئی نا تو یہ اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، کسی مصیبت میں پھنس جائے گا، تو اللہ اس کی اس پکار کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کو اس وقت وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ڈال دی یا اس کی اس دعا کا ذخیرہ کر لیتے اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے والد سے بچپن میں بچہ پیسے مانگتا ہے، رقم مانگتا ہے، لیکن وہ بسا اوقات اس بچے کی تربیت کے خاطر اسے نہیں دیتا۔ جب وہ باشعور ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے لگ پڑتا ہے اپنے نفع نقصان کو، تو اس وقت جتنے مانگے تھے اس سے کئی گنا زیادہ دینے لگ پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا انشاء، اگر وہ چاہے تو تمہاری اس پکار کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور دیکھو اللہ کی ایک گرفت کا قانون گزشتہ قوموں کے ساتھ بھی کار فرما تھا۔ اللہ قوموں پر سخت حالات بھی ڈالتا ہے، جسمانی طور پر بیماریوں میں مبتلا کر دیا، مالی طور پر تنگدستیوں میں مبتلا کر دیا، ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا کیوں اللہ کرتی ہے، اس کی وجہ اور حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، انہوں نے سمجھایا قوموں کو، لیکن جب انبیاء کی بات سمجھ نہیں آئی، سادہ اور سیدھی بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بأساء اور ضراء کے ذریعے سے۔ بأساء کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، یعنی بیماریوں میں مبتلا کر دیا طرح طرح کی، اور والضراء کہتے ہیں مالی تکلیف کو، مالی طور پر تندرستی، غربت، وہ اللہ تعالیٰ نے پر مسلط کر دی۔ کیوں؟ یہ جو انسان کو مشکل حالات میں اللہ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف آہوزاری کریں، گر گڑائیں، کیونکہ انسان جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر گزشتہ آیت میں ذکر کیا کہ انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قوموں کو مشکل حالات میں ڈالا تاکہ اس کی طرف آہوزاری کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بہت ساری قومیں جن کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل میں خیر کی کوئی ربط نہیں رہی، انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، انہوں نے اپنے دلوں پر مہر جباریت ثبت کر لی، تو ایسے لوگوں کو پھر ان حالات نے بھی، سختیوں نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، بجائے گر گڑانے کے کیا انہوں نے پھر بھی اللہ کو فراموش نہیں رکھا۔ اس کا قرآن نے اگلی آیت میں ذکر کیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری سختی آئی تو وہ گر گڑاتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بیان آگے کرتی، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے،
قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ثم قست قلوبکم، ان کے دل جو ہے نا تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بہت سارے پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں چشمے ان سے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ انسان کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب انسان اس کو مسلسل غلطیوں، نافرمانیوں اور کوتاہیوں میں استعمال کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ نے مہر ثبت کر دی، جس کو ختم اللہ علی قلوبہم کی تعبیر فرمایا۔ اور دلوں کو اللہ جب اپنے سے جوڑ لیتا ہے اس میں صفائی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعبیر کرتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے سے جوڑ لیا، مربوط کر لیا۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ سختیوں نے ان کے اندر تضرع اور عاجزی کیوں نہیں پیدا کی؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کثاوت قلبی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میرے دل کو سخت نہ کرنا۔ رحم دل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، دوسری وجہ یہ کہ شیطان نے ان کے اعمال مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے تھے، شیطان نے ان کے انہی اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر دیا، آراستہ کر دیا کہ بس جو تم کر رہے ہو ظلم، فساد، بدامنی، بدماشی، یہ بہت اچھے کام ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مزے کر لو، یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر تو کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے ان برے اعمال کو شیطان نے ان کی آنکھوں میں آراستہ کر کے پیش کیا۔ کوئی شرک میں مبتلا ہے، گمراہی میں مبتلا ہے تو وہ اسی کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنی گمراہی بھی اچھائی نظر آنے لگ پڑے، غلط فیصلے بھی اچھے فیصلے نظر آنے لگ پڑے، غلط عمل بھی اس کو اچھا عمل نظر آنے لگ پڑے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا اے پیغمبر ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان والے کون ہیں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دنیا میں ان کی سعی حقارت ہے، ضائع ہے، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں لیکن درست نہیں کرتے، صحیح نظریے اور فکر کے تحت نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی وہ ساری محنت ضائع جا رہی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو جن کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان نے ان کو مزین کر کے پیش کیا کہ بہت اچھے کام تم کر رہے ہو۔ آج ٹھیک ہے، اس وقت آپ اپنے حکمرانوں کے لحاظ دیکھیں، حکمرانی میں ظلم، فساد، بدامنی، دھوکہ دہی ان کا وزیر ہے لیکن اس سے باز نہیں آتے، اس کو سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ چتراہٹ، یہ وڈیرا پن، یہ ساری بدماشیاں یہ تو ہونی چاہیے، اس سے باز نہیں آتے۔ یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اللہ سختیاں ڈالتا ہے قوموں پر، افراد پر، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو، اور سب سے زیادہ انسان کو خبردار کرنے والی چیز وہ تکلیف ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس سے نہیں سمجھتا تو پھر اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ نعمتیں ان پر عام کر دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، جب انہوں نے اس کو بھلا دیا تو پھر کیا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کو قانونی استدراج بھی کہا جاتا ہے، قانونی محال بھی کہتے ہیں کہ اللہ پھر مہلت دیتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ کا ایک قانون کار فرما ہے، اچھائی کے لیے بھی، برائی کے لیے بھی۔ اللہ اچھائی کو بھی بڑھنے، پھیلنے، پھولنے کا موقع دیتا ہے اور برائی کو بھی پھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ تو جب برائی میں کوئی قوم بڑھ جاتی ہے، کوئی فرد آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو مزید موقع دیتے ہیں، کر وہ برائی نہیں کا، اور اس پر اللہ فتوحات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، مزے بھی ہو رہے ہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی حالت سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر سب سے پہلے خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے لیکن اس پر اس کی گرفت نہیں ہوتی، کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ ایک انسان برے کاموں میں، بددیانتی میں مبتلا ہے، پھر بھی اس کی گرفت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے
تنگی کرتے ہیں، نہیں سمجھ آتی تو پھر ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر جو ان کو دیا گیا، تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم ان کی اچانک ایسے گرفت کرتے ہیں، پھر مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر گرفت ہوتی ہے تو پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کہیں سے ان کو کوئی مدد نہیں پہنچتی، کوئی ان کی سپورٹ نہیں ہوتی، نہ مال ان کو بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور سپورٹر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لو گزشتہ قوموں میں یہی حالات پیدا ہوئے، ہم نے انبیاء بھیجے، انہیں سمجھایا گیا، لیکن جب وہ بات نہ آئے تو پھر ہم نے ان قوموں کی جڑ کو ہی کاٹ کر رکھ دیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس کاٹ دی گئی ان قوموں کی جڑ جنہوں نے دنیا میں ظلم و فساد کیا۔ آپ پہلی قوموں کی سرگزشتیں پڑھیں، حالات پڑھیں۔ قوم نوح کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کر دیا گیا، نسلوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، آگے نسل بھی ختم کر دی گئی، اور وجہ کیا تھی؟ ظلم۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں اللہ کا عذاب ہمیشہ ظلم کی وجہ سے ہے، آخرت کا عذاب بد اعتقادی کی بنیاد پر ہوگا، کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں جو سزا ملتی ہے قوموں کو جب وہ ظلم پر اتر آتی ہے، بدماشی پر اتر آتی ہیں، فحاشی پر اتر آتی ہیں، تو پھر ایسی قومیں انجام کر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ یہاں بھی قرآن نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری خوبیاں، ساری طاقتیں، قوتیں، تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ، قرآن نے ایک اور بات کہی، اے پیغمبر ذرا ان سے یہ بھی بات پوچھئے، ان سے پوچھ کر کہیں غور کرو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اخبرنی ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری قوت سماعت ضرب کر دے، تمہاری قوت بصارت ضائع کر دے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں اور عقلوں پر مہر لگا دے، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون سی اور طاقت ہے جو تمہاری ان طاقتوں اور قوتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تمہیں واپس دلا دے؟ تمہاری قوت سماعت، بصارت، عقل و قلب تمہیں واپس مل جائے، کوئی ہے ایسا خدا، کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی قوت ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تجھے غور و فکر کرو کس طرح کھول کر ان کے سامنے حقائق بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سنوں یصدقون، پھر بھی اعراض کی ہوئی۔ قرآن نے ایک اور سوال کیا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھو، ذرا سوچ کر غور و فکر کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے یا آشکارا طور پر، واضح طور پر، جہرتاً آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، اس وقت ہلاکت کس قوم کی ہوئی؟ یاد رکھو ایک ہی عمل والوں کی ہلاکت سب سے زیادہ ہوگی، اور وہ ہے ظالم۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہی جو ظالم قوم کی ہلاکت یقینی اور لازمی ہوتی ہے دنیا میں۔ اس لیے ظلم بہت بڑا برا عمل ہے، اور خاص طور پر حکمران طبقہ، ان کی حوالی، وہ انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو، لازمی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اس بدعملی سے انسان کو بچنا چاہیے، ظالم کو مظلوم کی آنکھ سے ڈرنا چاہیے، اللہ مظلوم کا ضرور بدلہ دیتا ہے۔ قرآن نے یہاں بھی کہا کہ ظالم کے سوا کون ہلاک ہوگا، صرف ظالم ہی یہ نہیں ہلاک کیے جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، پیچھے گزشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے گئے تھے، آپ ہمارے سامنے کوئی آیت لے کر آئیں، واضح طور پر آسمان سے کوئی اللہ کا ہے نوشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں، اس طرح کے عجیب و غریب حضور سے سوال کرتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیں کہ رسول دنیا میں عجیب و غریب واقعات دکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بھی عجیب انسانیت کی ہمیشہ سے گمراہی رہی ہے کہ وہ سیدھی بات کو، سچائی کو سیدھے سادے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک کوئی انوکھا پن نہیں ہوگا، کوئی اچھمبا نہیں ہوگا، کوئی عجیب و غریب حالت نہیں پیش ہوگی تو میں نہیں مانوں گا۔ اسی وجہ سے توہم پرستی اور دنیا کے اندر گمراہی پیدا ہوئی ہے، جبکہ سچائی بالکل سیدھی سادی ہوتی ہے، ذرا بھی انسان غور و فکر کرے تو اس کے سامنے سچائی آ جائے گی، لیکن انسان اس میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ معجزاتی طور پر
اس لیے تو ایسے رسولوں اور ہادیوں کو جن سے کوئی معجزہ ہوئے لوگوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، یا اسی طرح ان معجزاتی کرشماتی باتوں کو دے کر لوگوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ آج بھی کوئی کسی پیر کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے، صرف چند ایک اس کے جادو ٹونے اور کرشمے اور فضول قسم کے جو اس کے منتر دفتر ہوتے ہیں، یا اس نے جو کہ فراڈ رچایا ہوتا ہے، وہ انوکھی چیزیں دکھلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سچائی کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، سچائی کے لیے تو سچائی ہے سیدھی۔ قرآن نے یہی بات کی کہ آپ کہہ دیں واضح طور پر کہ ہم رسولوں کو دنیا میں معجزات یا انوکھے چیزیں دکھلانے کے لیے نہیں بھیجتے، بلکہ وہ اس لیے بھیجتے کہ وہ مبشرین و منذرین، جو اچھے کام کریں انہیں خوشخبری سنا دیں کہ تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے، اور جو برا کام کریں، ظلم فساد کریں، تو انہیں ڈرا دیں کہ تمہاری اس بدعملی کا نتیجہ تمہیں ضرور ملے گا۔ انبیاء دنیا میں بشارت دینے کے لیے اچھا کام کرنے والوں کو اور ڈرانے کے لیے برا کام کرنے والوں کے لیے وہ مبشر اور منذر بن کر آتے ہیں۔ وہ بشیر و نذیر کی حیثیت سے دنیا میں آتے ہیں، ظالموں کو ڈراتے ہیں، مظلوموں کو حوصلہ دلاتے ہیں۔ اور آج ہماری بھی عجیب بات ہے، ہم کمزوروں اور مظلوموں کو کیا ہو رہے تھے؟ ڈرا رہے ہوتے ہیں، ان کو یلقا رہے ہوتے ہیں جہنم تو ہمارے لیے، اور جو ظالم ہیں نا ان کو امداد دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ظلم سے روپیہ پیسہ لے کر جو ہے نا رشوت سے اور کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لے لیا، مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا، تو جناب مولانا صاحب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ تمہارا جنت میں گھر بن گیا۔ بھائی کرپشن کا پیسہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، بددیانتی کا پیسہ اور روپیہ تو اللہ کی حضور کوئی قبولیت نہیں رکھتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ تعالی صدقۃ بغلول، بددیانتی سے حاصل کیا ہوا صدقہ، مال حاصل کیا ہوا اس کا صدقہ کرنا، خرچ کرنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اس غریب کا ایک پیسہ جو پورے خلوص سے محنت کر کے وہ حاصل کرتا ہے، جائز طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں ہزاروں کروڑوں روپے سے زیادہ وزنی ہے۔ اور حرام سے حاصل کیا ہوا دولت چاہے وہ کتنی زیادہ ہو، اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اور بیچارے کمزور اور کسان اور محنتی مزدور آدمی کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے تو کیا ہے جہنم ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حالانکہ انبیاء کمزوروں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کمزور لوگ انبیاء کا سب سے زیادہ ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء ان کو حوصلہ دلاتے ہیں، ان کی نجات کی بات کرتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی، کہ تم ان ظالموں سے چھٹکارا پاؤ گے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہماری تاریخ آزادی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ در حقیقت ظالموں سے چھٹکارا دلانے کی ہے۔ اور ظالم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی چدراہٹ، اپنے وڈیرا پن، اپنی سرداری، اپنی اس کرپشن کی کیا ہے ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، انہیں انبیاء ڈراتے ہیں ظالموں باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ کا عذاب اور اس کی سزا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ مبشر اور منذر ہو۔ فمن آمن، لہٰذا جو بھی انبیاء کی بات مان لیتا ہے اور اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے یقیناً ان کو خوشی ملے گی، انہیں راحت ملے گی، کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ لیکن جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، انہیں یقیناً سزا ملے گی اس اللہ کے قانون کو توڑنے کی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور قوانین کو توڑا۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا، سوال تھا، حضور پر سوال کرتے تھے کہ ہمارے لیے آپ اگر اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر ہیں تو پھر تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا یہ کیسے رسول ہیں؟ اگر قرآن نازل ہو نہیں تھا تو مال حاضر قریتین عظیم، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں نا مکہ اور طائف، یہاں کے کسی بڑے مالدار آدمی پر قرآن نازل ہوگا، سرمایہ دار غریب آدمی ہے، اس پر مال و دولت کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی خیر تو نازل ہو ہی نہیں سکتی، اس کے پاس کیا خیر ہوگی، اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ کہہ دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں رسول ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں،
لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بڑی مال و دولت میرے پاس ہے، میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ اور ایک اور سوال تھا، اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں، اگر آپ رسول ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت شام میں کھجور کا کیا نرخ ہے، کھجور کا کیا بھاؤ ہے، فلاں کی چیز جو ہے اس وقت یمن کے اندر بیچی جا رہی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، تاکہ ہم تجارت جو ہے یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں تو اس اعتبار سے اس میں نفع کمائیں۔ اگر تو نرخ اچھا ہے اور تو ہمارا سامان وہاں اچھی قیمت پر بیچے گا، آپ ہمیں یہ بتائیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے شام اور یمن کی جو بات بتا رہے ہیں وہ واقعی ایسی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، ہم کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی غیب کی باتیں ہمیں بتائیں۔ آپ کہہ دیں کہ بلا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا عالم ہوں، غیب کو جانتا ہوں، غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، میں غیب کی خبریں دینے کے لیے نہیں آیا، نہ میں غیب کو جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا نہیں ہو رہا، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک اور سوال تھا، تو پھر آپ کھاتے کیسے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، شادیاں بیاہ کر رہی ہیں، یہ رسول تو ایسا ہونا چاہیے جو بالکل ایک مسجد کے کونے پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، جیسے آج کل ایک عالم کے بارے میں بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس اس کو تو دنیا سے لینا دینا کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کاروبار کرے، نہ کوئی گھر بار اس کا ہو، بس وہ تو صرف ایک مسجد کے حجرے میں رہتا ہو، لوگ بیچارے جمعرات بھیج دیں، نذرانے دے دیں، عطیات دے دیں، بس اسی پر اس کا گزر بسر ہونا چاہیے۔ تو آپ صاف کہہ دیں کہ ولا اقول لکم، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میری کوئی دنیاوی ضروریات نہیں ہے، میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ میری ساری ضروریات ہیں، مجھے پوری ضروری ہے۔ میری بات یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود بھی اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اس قرآن کی، اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس قرآن پر قرآن کی طرف متوجہ ہو، قرآن جو تمہیں کہہ رہا ہے اس میں غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرو۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو یہ بات جان لو کہ اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، عقل رکھنے والا اور عقل سے محروم انسان برابر اور یکساں نہیں ہو سکتے۔ میری بات نہیں سمجھ آتی تمہیں تو جہالت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ افلا تتفکرون، ذرا غور کرو، کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے، اتنی بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں بڑی ہی مختلف اور عمدہ انداز اور پیرائیں میں انسانیت کو سمجھایا، غور و فکر کی دعوت دی اور قرآن کی طرف متوجہ کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے